بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو صحابی ہم کریں وہ زبیر ابن العوام ہیں۔ زبیر ابن العوام کی لینیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 5th جنریشن سے جا کے ملتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، جو حضرت صفیہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ اور حضرت صفیہ کے جب پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے شادی عوام ابن خولید سے کی تھی، اور عوام ابن خولید جو تھے وہ حضرت ختیجہ کے بھائی تھے، تو وہ حضرت ختیجہ بھی ان کی آنٹ تھیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی تھے، تو ان کی کافی رشتہ داری تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور بی بی صفیہ جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، جن کی ہمیں کافی قصے کہانیاں بھی پتہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فادر پھوپھیاں تھیں۔ ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنٹس تھیں نا وہ 6 تھیں، ان میں سے حضرت عروہ اور حضرت صفیہ کا کنفرم ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور باقیوں کا اتنا کنفرم نہیں ہے کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ اور بی بی صفیہ جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ایئر ہی پیدا ہوئی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یا پھر 1-1.5 سال بڑی تھیں یا چھوٹی تھیں، کچھ اس طرح سے معاملہ تھا، کیونکہ یہ حضرت حمزہ سے چھوٹی تھیں، اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ 1.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ تو کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ لوگ شادیاں کر لیتے تھے نا، تو ان کے رشتہ دار پھوپھی چچا بھی آپ کی بچوں کی سیم ایج پہ آ جاتے تھے۔ تو اب جو حضرت صفیہ کا جو 2 مشہور انسیڈنٹ ہیں وہ حضرت بیٹل آف احد پہ ہیں، جب حضرت حمزہ کی باڈی بہت زیادہ میوٹیلیٹ کر دی تھی ہند نے، تو جب وہ دیکھنے آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو ان کے بیٹے زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو روکیں۔ تو جب وہ ان کو روکنے گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے پتہ ہے یہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے کفن لے کے آئی تھی۔ جب انہوں نے کہا، حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں مجھے پتہ ہے اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آنے دیں۔ تو وہ 2 کفن لائی تھی، جو ایک انصاری صحابی کے لیے تھے، اور ایک حضرت حمزہ کے لیے تھے، جو کہ ان کے بھائی تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ کا غزوہ خندق والا معاملہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جب وہ فورٹریس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورتیں اور بچے ڈالے ہوئے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے 1-2 ایلڈرلی مین اور حضرت حسان بن ثابت تھے، تو 2 بندے بنو قریظہ کے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ادھر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ اوپر جب چڑھنے لگے اس فورٹریس کے، تو بی بی صفیہ نے جا کے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ ان کو روکیں۔ تو انہوں نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ واریر نہیں تھے، فائٹر نہیں تھے، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو پھر بی بی صفیہ جو ہیں وہ خود گئیں، اور انہوں نے ایک ہی ڈریگر تھا، اور اس سے جو اوپر چڑھ کے اوپر آ رہا تھا، جب اس کو اندر آیا تو اس کا سر اتار کے نیچے پھینک دیا، تو وہ جو دوسرا تھا وہ بھی اوپر آ رہا تھا، تو وہ بھی نیچے واپس چلا گیا، اور نیچے جو اور لوگ کھڑے تھے ان کو بتایا، اس نے کہا ان کی تو یہاں فوج ہے اور اس لیے وہ یہاں پر نہیں آگے نہیں آئے۔ تو یہ ان کی بہت ہی بہادر ہے، تو اور آپ یہ سوچیں کہ اتنی بہادر ماں کے پھر کتنے بہادر یہ بیٹے ہوں گے۔ اور یہ 73 ایئرز اولڈ تھیں جب حضرت عمر کے ٹائم پہ یہ وفات پائی ہیں۔ تو چلیں ہم حضرت زبیر کے بارے میں کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کے 4 بھائی تھے جی، اور ان کی بہن کا کچھ نہیں ملتا، تو بیسیکلی 4 یہ لوگ بھائی تھے، جن میں سے ایک تو بدر کے مقام پہ قریش کے ساتھ ان کے اگینسٹ مسلمانوں کے لڑنے آئے تھے، تو وہ تو کفر میں ڈائی کر گئے تھے، اور ایک جو ہے وہ بدر کے مقام میں لڑنے تو آئے تھے لیکن فتح مکہ کے ٹائم کنورٹ ہو گئے تھے۔ اور جو تیسرے ان کے بھائی تھے سائے بن العوام، وہ بھی مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اتنے ارلی کنورٹ نہیں تھے، لیٹ کنورٹ تھے، لیکن پھر شہید ہو گئے تھے جب مسلمہ بن کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نا، تو اس ٹائم شہید ہو گئے تھے۔ تو اور تیسرے یہ حضرت زبیر تھے۔ اور حضرت زبیر کا کیسے تھا، یہ بہت ٹال آدمی تھے، اتنے زیادہ ٹال تھے کہ جب ہارس پہ بغیر سیڈل کے بیٹھتے تھے نا تو ان کے پیر نیچے لگتے تھے، اور تھن تھے، اور بہت زیادہ براڈ شولڈر نہیں تھے، ڈارک سکن تھے، اور بیئرڈ ان کی جب یہ بوڑھے ہوئے وائٹ ہوئی تو پھر انہوں نے کبھی بیئرڈ اپنی ڈائی نہیں کی۔ اور ان کے جب ہر وار میں بیٹل میں انہوں نے اتنی زیادہ شرکت کی کہ ان کے بھی باڈی پہ 70 سے زیادہ جو ہے وہ سکار تھے۔ حضرت زبیر جو ہیں جب یہ 11-12 سال کے تھے تو اس وقت ہی جب یہ دعوت سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ یہ سابقون میں سے جتنے بھی لوگ عشرہ مبشرہ کے ہیں یہ سابقون مسلمان بھی ہیں، اس لیے یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو 11-12 سال کے تھے تو تقریباً اس وقت یہ حضرت ابوبکر کے ہاتھوں میں کنورٹ ہوئے تھے، جیسے حضرت عثمان، حضرت
طلحہ تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے جب اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ سب سے کافی ینگسٹ تھے اور دارالارقم میں ریگولرلی آتے جاتے تھے۔ اور جب ان کے انکل کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر آگ لگا دی تاکہ اسموک اندر آئے اور صحیح سے برید نہ کر سکیں، یعنی انہوں نے بھی کافی ٹارچر سہا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک ابیسینیا میں بھی کی تھی انہوں نے، لیکن وہاں یہ 6-7 ماہ سے زیادہ نہیں رہے تھے، اور ایک ہجرت انہوں نے واپس جو ہے پھر مکہ آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے واپس انہوں نے مدینہ میں دوبارہ ہجرت کی تھی۔ اور جیسے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مدینہ میں بردرہڈ بنایا ہوا تھا، اسی طرح مکہ میں بھی بردرہڈ بنایا تھا، اور ان کے ساتھ جو بردرہڈ تھا وہ حضرت طلحہ کے ساتھ بنایا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ اور ان کے بارے میں جو ہے ایک قصہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ جب ابن کثیر میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ ابیسینیا گئے ہوئے تھے تو ادھر جو نجاشی کا نیفیو تھا اس نے بہت انریسٹ پھیلا دیا تھا، اور وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا نجاشی کی حکومت، اور مسلمان مہاجر کیونکہ آئے ہوئے تھے اور انہیں ساری پروٹیکشن ہی نجاشی نے دی ہوئی تھی، تو وہ بہت فکر مند تھے کہ کیسے ہم یہاں رہیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ کسی طرح پتہ کریں گے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ٹاپر کر جائے اور حکومت جو ہے اس کی آ جائے نجاشی کے نیفیو کی، اور وہ ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ تو انہوں نے سوچا کسی سپائی کو بھیجیں، تو انہوں نے حضرت زبیر کو بھیجا، اور انہوں نے اوشن جو درمیان میں تھا اس میں سوئمنگ کر کے گئے، اور اوشن سے ہی انہوں نے وہاں دور سے دیکھتے رہے اور اندازہ لگا لیا کہ نجاشی جو ہے وہ جیت گیا، اور اسی طرح انہوں نے یہ خبر آ کے واپس دی کہ نجاشی جیت گیا اور ان کا نیفیو نہیں جیت سکا۔ اور یہ سوچیں اس وقت بھی اتنے بہادر آدمی تھے اور ہر چیز میں کوشش کرتے تھے کہ والنٹیئر کریں۔ اور ان کی شادی اسمہ بنت ابی بکر سے ہوئی تھی، یہ سب کو پتہ ہی ہے، اور ان میں سے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ بن زبیر تھے اور ایک عروہ بن زبیر تھے۔ جو عبداللہ بن زبیر تھے وہ تو صحابی تھے، کیونکہ وہ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کیا تو اس وقت بی بی اسمہ جو تھی وہ پریگننٹ تھی، اور جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں کا قباء کے موقع پر، وہ جو ہے عبداللہ بن زبیر تھے، اور مسلمان بہت خوش ہو گئے تھے کیونکہ قریش نے یہ خبر پھیلائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے کیونکہ مکہ چھوڑا ہے تو اس لیے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مسلمانوں نے کافی خوشی سے جشن منائے۔ اور دوسرے ان کے بیٹے عروہ بن زبیر جو ہے نا، یہ صحابی نہیں ہے، تابع ہیں، کیونکہ یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور جو یہ عروہ بن زبیر ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ گولڈن چین آف حدیث ہے، اتھینٹک ہے، تو اس کی چین اس طرح آتی ہے کیونکہ عروہ بن زبیر جو ہیں وہ بی بی عائشہ کے پاس بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے نیفیو تھے تو ان کا کوئی پردہ بھی نہیں تھا، تو وہ ان سے سیکھتے تھے، اور ان سے پھر جو حدیث نریٹ کرتے تھے ان کے بیٹے حشام تھے، وہ نریٹ کرتے تھے، اور حضرت حشام جو تھے ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ امام مالک تھے۔ تو اس طرح یہ گولڈن چین آتی ہے، یعنی بی بی عائشہ سے عروہ، عروہ سے حشام، حشام سے امام مالک، اور پھر یہ بخاری میں اور اس طرح انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہ حدیث کی بہت اس طرح کی آپ کی چین ہونا تو بہت اتھینٹک ہوتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ ایک فائٹر تھے، بدر پہ بھی انہوں نے بہت میجر رول ادا کیا، انہوں نے احد میں بھی یہ شامل تھے، اور جس طرح ہم نے اسپیشلی یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بدر میں حضرت زبیر لڑنے آئے اور انہوں نے ایک یلو کلر کی ٹربن باندھی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ ٹربن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کا انہوں نے سٹائل ٹربن کا کیا ہے نا، تو سارے اینجلز نے اسی طرح سے اپنی ٹربنز اس طرح سے باندھی ہوئی ہیں، اور جس طرح کا حضرت زبیر نے کیا تو ان کو کافی اپریشیٹ کیا۔ اور اسی طرح سے جو خاص جیسے حضرت طلحہ کا خاص تھا کہ انہوں نے احد کے مقام پہ بہت زیادہ وہ کیا تھا، اسی طرح ان کا خاص خندق کے موقع پر تھے، جب خندق کے موقع پر بنو قریظہ والے نے جو یہودیوں کا ٹرائب تھا انہوں نے ہی ٹی توڑ دیا اور دھوکے بازی کرنے لگے مسلمانوں سے، اور اوپر سے باہر 10,000 کے قریب مکہ سے ٹرائب اور قریش اور کچھ ٹرائب مل کے آئے، اور انہوں نے گھیرا ڈال دیا مدینہ میں، اور جب انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی تو اس وقت رات کے ٹائم جب بہت سردی تھی اور ہوائیں چل رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے کہ جا کے خبر لے کے آئے کہ ان کا کیا پلان ہے، کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آگے ابھی لڑنا چاہتے ہیں یا آگے کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پوچھا تو کسی نے جواب نہیں دیا، صرف ایک ہی صحابی نے جواب دیا، اور وہ حضرت زبیر ہی تھے کہ میں جاتا ہوں۔ دوبارہ پوچھا
تو بھی اس حضرت زبیر نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، کہ میں جاتا ہوں. اور جب تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کوئی اور بھی والنٹیئر کرے، لیکن جب کوئی نے کسی اور نے نہیں بولا، پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت زبیر نے کہا انا یا رسول اللہ، یعنی کہ میں جاؤں گا. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میری امت کا میرا حواری حضرت زبیر ہے. اور یہ جیسے حواری ہم حضرت عیسیٰ کے سنتے ہیں نا، تو یہ چیز اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہی، اور یہ گئے اور یہ پوری طرح سے خبر بھی لے کے آئے. اس کے بعد انہوں نے خیبر کے موقع پر بھی، جب 40 دن کا سیج تھا اور ڈفرینٹ کیمپ سے مسلمان لڑ رہے تھے، تو اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کی اور کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پہ لڑائی کی. اور اسپیشل اس لیے تھا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے 3 صحابیوں کو فلیگ پکڑائے تھے مسلمانوں کے، جو کہ بہت آنر کی بات ہوتی ہے. ان میں ایک خالد بن ولید تھے، ایک انصار تھے، اور ایک کارنر میں حضرت زبیر تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیگ پکڑائے تھے. حضرت زبیر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد حضرت عمر، حضرت ابوبکر کی شورا کا حصہ بھی رہے ہیں. اور جب حضرت عمر کے بعد حضرت زبیر نے کو جب شورا میں ڈالا گیا کہ اب حضرت عثمان کو بنانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن کا فیصلہ جو میری طرف سے حضرت علی کا جو فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے، اس لیے یہ وہاں سے نکل گئے. تو اس پہ حضرت عثمان جو ہے وہ خلیفہ بن گئے تھے. جب حضرت عثمان خلیفہ بن گئے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے حضرت سلیمان کے ساتھ اتنا زیادہ لوگ دھوکہ کریں گے اور پھر ان کو شہید کر دیں گے. لیکن جب انہیں پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا. تو پھر یہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو بی بی عائشہ کے پاس گئے، اور پھر وہی جو بیٹل آف کیمل ہوئی تھی، جب بیٹل آف کیمل ہوئی تو اسی طرح ہی میسج حضرت علی نے ان کو بھی بھیجے، جیسے حضرت طلحہ کو بھیجے تھے، تو ان کو بھی بھیجے کہ اگر حضرت صفیہ آپ کو دیکھتی اس طرح لڑتے تو کیا سوچتی کہ آپ حضرت علی کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چلے میں واپس چلا جاتا ہوں. تو جب یہ وہاں سے بغیر لڑے واپس جا رہے تھے تو ایک آدمی نے جب دیکھا کہ یہ واپس جا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اس چیز سے ایگری کر گئے تھے کہ ہم نے نہیں لڑنا، اور جب یہ واپس جا رہے ہیں اس نے پیچھے سے کہیں ہسٹری کی کتابوں میں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آ کے پیچھے پہ حملہ کیا اور انہیں مار دیا، کہیں ہے کہ ان کی بیک تھی اور انہیں شہید کر دیا. تو اس طرح یہ حضرت زبیر جو ہیں نا وہ شہید ہو گئے. اور وہ بندہ جس نے ان کو شہید کیا تھا اس کا نام عمر ابن جرموز تھا. اور جب وہ یہ خبر لے کے حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی کو اتنے برا لگا کہ وہ اس سے ملے بھی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم کر لیا ہے. تو یہ اس بات پہ بالکل بھی خوش نہیں ہوئے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا کہ کیوں حضرت زبیر کو شہید کر دیا کہ جب لڑائی ہینڈل ہو رہی تھی. جب حضرت زبیر کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت حضرت زبیر نے جو ہے وہ اپنی وصیت بھی کی ہوئی تھی. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے پرانے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے تو بہت سے پیسے جو ہیں وہ ان کے پاس لوگ رکھوایا کرتے تھے، تو وہ پیسے گھر میں نہیں رکھتے تھے اور انویسٹ کر دیتے تھے اور غریبوں میں دے دیتے تھے. اور جب واپس کرنے کا ٹائم ہوتا تھا تو ہمیشہ کہتے تھے میرا اللہ واپس کرائے گا. اور کیونکہ اتنے لوگوں کو لون بھی دیا ہوتا تھا اور لوگوں کے مدد بھی کی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ پیسے واپس آ جاتے تھے اور وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، کیونکہ وہ گھر میں نہیں کچھ رکھتے تھے. اور جب یہ فوت ہوئے ہیں تو جب اتنا زیادہ انہوں نے لوگوں کو لون اور پیسے دیے ہوئے تھے کہ ان کی اولاد کو بھی پتہ نہیں تھا، اور اچھا خاصا انہوں نے اپنی انہیریٹنس چھوڑی ہوئی تھی تاکہ ان کی ہر اولاد کو، ہر بچے کو اچھی خاصی انہیریٹنس آئی. اور یہ کوفہ میں بریڈ ہیں، اور جو ہیں ان کے 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں کہا جاتا ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے کہ جب انہوں نے ایک بی بی حضرت عاتقہ بنت زید سے بھی شادی کی ہوئی تھی، اور جب حضرت عاتقہ بنت زید وہ بی بی ہیں کہ جن کے پہلے ہسبینڈ عبید اللہ بھی شہید ہوئے تھے، دوبارہ انہوں نے حضرت عمر سے شادی کی اور حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. اور پھر تیسری شادی انہوں نے حضرت زبیر سے کی اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر جب حضرت علی نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی خبر مشہور ہوئی اور میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی شہید ہو جائیں. اینی وے حضرت علی تو ویسے بعد میں شہید ہی
ہو گئے تھے، لیکن جسٹ وہ اس کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی شہید ہو جاتا ہے، لیکن بس وہ اس وجہ سے انہوں نے حضرت علی سے شادی نہیں کی ہوئی تھی۔ اور ان سے بھی صرف 6-7 حدیثیں مروی ہیں، زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک واریر تھے اور انہوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایگزیکٹ بیان نہیں کرتا یا اس میں کچھ چینجز کر دیتا ہے یا اس طرح کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی چیز ایڈ کر دیتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے ڈرتے تھے اور یہ حدیثیں زیادہ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو بیسیکلی کہانی کی سٹوری ہے، یہ بہت عالی مرتبہ صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے۔